بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1337 ہے اور آج سورۃ الحج کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 39 اور 40۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذینا اجازت دی گئی ہے جہاد کی، للذین ان لوگوں کو جو یقاتلون لڑائی کیے جاتے ہیں، بأنہم اس سبب سے کہ بے شک وہ ظلموا مظلوم ہیں، وإن اللہ اور بے شک اللہ علی نصرہم ان کی مدد کرنے پر لقدیر البتہ خوب قادر ہے۔ الذین وہ لوگ جو اخرجوا نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق بغیر حق کے ناحق، الا ان یقولوا صرف ان کے یہ کہنے پر کہ ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ولولا اگر نہ ہوتا دفع اللہ اللہ کا دور کرنا الناس لوگوں کو بعضهم یعنی ان کے ایک کو بھی بعض دوسرے کے ذریعے لہدمت تو البتہ ڈھا دیے جاتے صوامع راہبوں کی خلوت خانے، وبیع اور گرجا گھر، وصلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے، ومساجد اور مسجدیں، یذکر کے ذکر کیا جاتا ہے فیہا ان میں اسم اللہ کثیرا اللہ کا نام بکثرت، ولینصرن اللہ اور البتہ اللہ مدد ضرور کرے گا، من اس کی جو ینصر مدد کرے گا اس کے دین کی، ان اللہ بے شک اللہ لقوی البتہ بہت قوت والا ہے، عزیز خوب غالب۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے جنگ کی جا رہی ہے یعنی جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا ہوتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا رہتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ دوسری بات، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ تیسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ چوتھی بات، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ پانچویں بات، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ چھٹویں بات، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے۔ بزرگان محترم، ہم سب اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو ابتدائی ایام میں صرف ان لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کیا جو دنیاوی اعتبار سے بالکل کمزور تھے، غریب تھے، معیشت کے اعتبار سے کمزور تھے۔ ان غریب مسلمانوں میں وہ بھی تھے جو مکے کے مشرکین کے غلام تھے، اور بعض وہ بھی تھے جو پردیسی تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں کو مکے کے مالدار اور آقا قسم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ غلام قسم کے لوگ، کمزور قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ اسلام لا چکے ہیں تو انہیں ستانا شروع کیا۔ ہر طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں ان غریب مسلمانوں کو دی گئیں اور ان پر ظلم ڈھاتے رہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے ان مجبوریوں کی وجہ سے اور اس ظلم کے ڈھائے جانے کی وجہ سے حبشے کی طرف ہجرت کی، اور بعض نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صبر کرنے کا حکم دیا، جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے جیسے مدینہ منورہ میں مسلمان جمع ہونے لگے
اور مسلمانوں کی ایک مرکزیت بنتی گئی اور مسلمانوں کو اقتدار بھی حاصل ہو گیا، تو پھر مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ان کافروں اور ظالموں سے جنگ کی جائے جن ظالموں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو شہر بدر کر دیا ہے، یہ لوگ ضرور ہلاک ہوں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں نے سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جن دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مکے کے مشرکین کی جانب سے ظلم ہوتا تھا اور صحابہ کرام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ظلم کی شکایت لے کر اپنی فریاد کرتے تھے، سرکار کے سامنے بات بتاتے تھے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے ان کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کے دوسرے ہی سال یہ آیت نازل ہوئی کہ اجازت دی جاتی ہے قتال کرنے کی ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو جس میں ان کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاد و قتال کی اجازت سے متعلق یہ پہلی آیت ہے، اور ابن جریر حضرت ابو العالیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت جو جہاد سے متعلق نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، 190، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ یہ وہ مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو محض اس لیے اپنے گھروں اور سے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جس کا ذکر سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں ہے، یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ، یہ لوگ رسول کو اور تمہیں محض اس لیے نکالتے کہ تم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو کہ تمہارا پروردگار ہے۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان یہ لڑائی پہلا حادثہ یا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے درمیان اپنے اپنے زمانے میں لڑائیاں ہوتی رہیں، نبیوں کے ماننے والوں نے دشمنوں سے لڑ کر کفر کا اور کافروں کا زور توڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت رہی کہ جماعت کے ذریعے دوسری جماعت کو دفاع فرماتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قتل و قتال کا اور جہاد کا یہ سلسلہ جاری نہ رکھتے تو مسلمانوں کی عبادت گاہیں کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہودیوں نے جو اپنے زمانے میں حقیقی تورات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے مومن و مسلمان وہ تھے، ان یہودیوں نے ان دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا، ان سے قتال بھی کیا اور اپنی عبادت گاہوں کو مٹنے سے بچایا۔ اسی طرح نصارہ نے بھی جو حقیقی انجیل پر ایمان رکھتے تھے انہوں نے بھی اپنے دشمنوں سے جنگ کی اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کی۔ اگر مسلمان بھی کافروں سے جنگ نہ کریں گے تو ان کی مسجدیں گرا دی جائیں گی۔ یہ رب ذوالجلال کا نظام ہے جو اس نے قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اس کے دین کی بقا و تحفظ کے لیے اور کلمہ توحید کی بقا کے لیے، اس کی سربلندی بلندی کے لیے مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یہی حقیقت سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں بیان کی گئی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔